افغان بھرتیوں میں تیزی لانے کے ایرانی حربے۔ جنگ اور غربت نے افغانیوں کو بموں کے ٹکڑوں کی طرح دنیا بھر میں پھیلا دیا ہے اور لاکھوں افغانی پاکستان اور ایران کے ریفیوجی کیمپوں میں یا خلیجی ممالک میں پھیل گئے ہیں۔ مگر پچھلے چند سالوں میں ایران ہزاروں کی تعداد میں افغان پناہ گزینوں اور مہاجرین کو ناقص ٹریننگ دینے کے بعد فاطمیون بریگیڈ کے نام سے بشار الاسد کی فوج سے مل کر لڑنے کے لیے شام کے محاذ پر جھونک رہا ہے، جن کی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے بعد تقریباً ہر ہفتے ایرانی شہروں میں ان کے تابوت لائے اور خاموشی سے دفنائے جاتے ہیں۔ فاطمیون کے نئے بھرتی شدہ افراد کا مورال بلند رکھنے اور نئی بھرتیاں لالچ کی بنیاد پر جاری رکھنے کے لیے تہران نت نئے طریقے آزماتا رہتا ہے۔ فاطمیون بریگیڈ کی اکثریت ہزارہ کی اقلیتی شیعوں پر مشتمل ہے، جسے پاسداران انقلاب کی طرف سے بھرتی اور ٹریننگ دیے جانے کے علاوہ ان کا امیج بھی چمکایا جاتا ہے۔ ایرانی حکام ان افغان شیعہ جنگجوؤں کے اعزاز میں ان کے نام پر اپنی سڑکوں کے نام رکھ رہے ہیں۔ سرکاری میڈیا مردہ جنگجوؤں کو شہید قرار دے کر ان کی قربانیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور ایرانی میڈیا کا منظور نظر اور پاسداران انقلاب کی القدس فورس کا بااثر سربراہ جنرل قاسم سلیمانی اکثر و بیشتر ان کی ہمت افزائی کے لیے محاذ کا دورہ کرتا رہتا ہے۔ ایرانی میڈیا نے حال ہی میں ایک رپورٹ پیش کی کہ لبنانی جنگجو گروپ حزب اللہ افغان اسپیشل فورسز کو ٹریننگ دے رہا ہے، جس میں سنائپر سکلز، نائٹ ویژن ماؤنٹڈ ویپنز اور نگرانی شامل ہے۔ مگر ایک ممتاز پاسداران انقلاب ایکسپرٹ علی الفونہ کے مطابق حقیقت میں فاطمیون جنگجوؤں میں ایسی کسی مہارت کے آثار نہیں ملے، اور پاسداران انقلاب کی طرف سے یہ محض میڈیائی شوشے ہیں جو اس بریگیڈ کا وقار بلند کرنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ افغانستان سنی اکثریتی ملک ہے جہاں شیعہ آبادی 15% ہے اور ایران سے مذہبی تعلقات رکھتی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ایران میں افغان شہریوں کی تعداد تقریباً 1 ملین ہے، مگر ایران کے مطابق یہ تعداد 3 ملین ہے۔ تہران بہت سے افغانیوں کو جلا وطن کر چکا ہے اور باقی ماندہ کو اکثر و بیشتر دھمکاتا رہتا ہے، اور کئی بار بڑے پیمانے پر ان کی افغانستان کی جانب جلا وطنی بھی کی گئی۔ افغان شیعوں کی ماہانہ آمدنی $25 سے بھی کم ہے، اس لیے وہ مالی مدد اور ایرانی رہائش کے لالچ میں ریگستانوں میں سخت جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جہاں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایرانی میڈیا ان کے جنازوں کی کوریج تو کرتا ہے، مگر ان کی موت کے حالات و واقعات کبھی بیان نہیں کرتا۔ علی الفونہ کے مطابق پاسداران انقلاب ان جنگجوؤں کو توپ کا ایندھن بنا کر جنگ میں بڑے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے اگلے محاذوں پر جھونک دیتی ہے۔ BBC پرشین کے ساتھ انٹرویوز میں فاطمیون کے شامی پناہ گزینوں کے ساتھ یونان اور ترکی کی طرف فرار ہونے والے جنگجوؤں نے بتایا کہ انہیں شام میں محاذ پر بھیجے جانے سے پہلے پاسداران انقلاب کی طرف سے صرف 2 یا 3 ہفتوں کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ ایرانی شہداء فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان، ایران اور افغانستان کے 1000 سے زیادہ جنگجو شام میں لڑتے ہوئے ہلاک ہو چکے ہیں، مگر علی الفونہ کے مطابق ستمبر 2013 تک مرنے والے 656 جنگجو افغان تھے، اور اب تک یہ تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ 15,000 فاطمیون جنگجو شام میں بھیجے جا چکے ہیں، جو کہ شام میں تباہ کن ہلاکتوں کا سامنا کر رہے ہیں، جسے تہران قبول کرنے سے انکاری ہے۔ ماہرین کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد شام میں ایرانی فوجی مفادات کی اہمیت کم نہیں کرتی۔ فاطمیون جنگجو بشار الاسد کی فوج کو ایرانی ہتھیاروں اور فوجی مشیروں کے ساتھ مدد دینے کا لازمی حصہ ہیں، مگر ایران اسے سرعام تسلیم نہیں کرتا۔ ایرانی مدد اور مسلسل روسی بمباری نے شام کی جنگی حالات کا رخ بشار رجیم کے حق میں موڑ دیا ہے۔ فاطمیون فورس حزب اللہ کی طرح ایک پرو ایرانی فورس ہے جو کہ حوثی باغیوں اور حزب اللہ کی طرح شام کے سیاسی اور فوجی منظرنامے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، مگر ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہیں شہری علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے اور مقدس مزارات کی حفاظت کا لالچ دے کر بھرتی کیا جاتا ہے، مگر مرنے کے لیے انہیں اگلے محاذوں پر بھیج دیا جاتا ہے۔ وصال اردو۔ اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔